آج ہم جس موضوع پر گفتگو سنیں گے وہ ہے مہمان نوازی۔ وہ ہے مہمان نوازی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مہمان تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں کون ہے ایسا آدمی جو میرے مہمانوں کی خدمت کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پاتے ہی صحابہ کرام رکھے یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہوئے، کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان کو لے جاتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں۔ آپ مہمان گھر لے گئے، گھر لے جانے کے بعد آپ نے زوجہ سے فرمایا گھر میں کیا کچھ ہے؟ بتایا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، بچے بھوکے بھی۔ فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر آیا ہوں اور جب دسترخوان لگا چکا ہوں چراغ کو بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، کھانے کے برتن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لگاتے رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھائے۔ جب دسترخوان لگایا گیا رات کو تو اسی انداز پر سلسلہ ہوا یہاں تک کہ مہمان کھانا کھاتا رہا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ برابر بیٹھے، فقط برتن کو ہاتھ لگاتے رہے یہاں تک کہ کھانا کھا چکے، رات مکمل ہوئی، صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اے میرے صحابہ، رات کو ایک شخص نے اس انداز سے یہ عمل کیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو طلحہ۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ انصاری، تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا اور تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے خوشی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے تمہارے اس عمل پر۔ کیسی مہمان نوازی، کیسے میزبان۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کچھ گن رہے ہیں۔ گھر پہنچے، دعوت مکمل ہوئی، دسترخوان جب لگایا گیا، جب واپس چلنے لگے تو ایک صحابی نے پوچھا اے عثمان، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو تم کچھ گن رہے تھے، وہ کیا تھا؟ فرمایا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو گن رہا تھا۔
کیوں؟ اس لیے کہ جب میری دعوت مکمل ہو جائے تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں، ایک غلام آزاد کروں، ہر قدم کے بدلے آزاد کیے۔ بات مکمل ہوئی۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس کے اندر شریک، یہ ساری بات سن رہے تھے، دل افسردہ ہوا۔ گھر پہنچے غمزدہ، گھر پہنچتے ہی بی بی صاحبہ نے بھانپ لیا علی پاک غمزدہ ہیں، اللہ خیر کرے۔ پوچھا اے علی آج غمزدہ پلٹے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، وہاں تو لوگ غمزدہ جاتے ہیں، خوش ہو کر آتے ہیں، آپ خوشی خوشی گئے تھے اور غمزدہ لوٹے ہو، آج کیا ہوا؟ یہ غم کیسا؟ غم کس بات کا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر علی پاک نے بتایا کہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام ساتھ ہو لیے، میں بھی پیچھے تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کو گن رہے تھے، یہاں تک کہ جب دعوت مکمل ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں اسے دعوت کر سکوں، سب کو بلا سکوں، اتنا اہتمام میں کر سکوں، میری یہ کنڈیشن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت پر رش کر رہے ہیں مولا علی پاک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی تم جاؤ، جا کے رسول اللہ کو گھر کی دعوت دے آؤ۔ فرمایا کہ اہتمام کہاں سے ہوگا؟ کہنے لگی کہ دعوت دینا تمہارا کام ہے، اہتمام کرنا میرا کام ہے، اہتمام میں نے کرنا ہے۔ علی پاک گئے نبی پاک کے دربار میں، دعوت پیش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا، مولا علی کے گھر پہنچے۔ اب گھر پہ کچھ نہیں بظاہر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھایا اور دیگچی کو تندور پر چڑھایا اور سجدے میں جا گری اور عرض کرتی ہے مولا میں نے فقط تیری رحمت پر آس لگاتے ہوئے یہ اہتمام کیا ہے، اللہ کے حبیب میرے دروازے پر میرے گھر پر تشریف لا چکے ہیں، اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، دعائیں کرتی رہی، میری لاج رکھ لے، میری جھولی کو بھر دے، میرے لیے اسباب عطا کر دے، یہاں تک کہ دعائیں کرتی رہی۔ دعا مکمل کرنے کے بعد جب چولہے پر پہنچی، برتن کو اٹھایا تو وہ کھانے سے بھرا ہوا۔ جامع المعجزات اس بات کو نقل کیا ہے، وہ برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ مولا علی پاک نے اٹھایا برتن کو، نبی پاک کا ڈھیر کر دیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب نے کھانا کھایا۔ پھر مسکرا کر میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کیسا تھا؟ صحابہ کرام یکدم بول پڑے یا رسول اللہ ایسا کھانا کبھی دیکھا نہیں، کھایا نہیں، سوچا نہیں۔ فرمایا یہ کھانا کوئی عام کھانا نہیں بلکہ یہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ دوبارہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، مصلی بچھایا، سجدے میں جا گری اور اب عرض کرتی مولا جس طرح تو نے میرے دسترخوان کی لاج رکھی ہے، کھانا بھیجا جنت سے، یا اللہ آگے بھی کرم فرما۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی، نبی پاک کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ مولا مجھ پر کرم کر دے، یا اللہ میری جھولی کو بھر دے۔ یہ دعائیں کر رہی تھی، التجائیں پوری کر رہی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل آئے، اللہ کا سلام دیا، عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو اٹھائیے سجدے سے، خوشخبری سنائیے اور
یہ بتائیے اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی، تمہاری دعوت قبول فرمائی، اور یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اللہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم کے بدلے میں تمہاری دعوت کی برکت سے جہنم سے نبی پاک کی امت میں سے 70 آدمیوں کو رہا فرمائے۔ وہاں غلام آزاد کیے عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علی پاک یہاں بغیر کچھ نہیں، فقط دعا فرمائی یا اللہ لاج آلے، اللہ نے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت سبق کیا ملا؟ ہم بھی جب دعوت کریں خوش دلی سے کریں۔ فرمایا جب کسی گھر میں کوئی بندہ آتا ہے، مہمان آتا ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے، رب کی نعمت، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اس کی جناب والا خدمت کرے، اس کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ فرمایا جس گھر میں مہمان آ جائے اس کی خدمت کرے فقط اللہ کے لیے۔ یہ شرط ہے بھائیو، ایسا نہیں کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہیں گے، ہم نے ایسا کہا تو وہ ایسے نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو، فقط اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو فرمایا جب مہمان جائیں گے اس کے گھر میں فرشتے آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے فرشتے؟ اللہ کا ذکر کریں گے۔ کب تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک مسلسل اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، یہاں تک جب سال پورا ہوگا وہ سارا ذکر و اذکار کا ثواب میزبان کے نامہ اعمال ڈال دیا جائے گا۔ یہ مہمان کی برکتیں، اور جس گھر میں مہمان آ جائے اس گھر میں رحمت اور برکت اس طرح آتی ہے، اس تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ فرمایا اگر اونٹ کی کوہان پر چھڑی رکھی جائے، لکڑی جس تیزی کے ساتھ لکڑی گرے گی اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ جس گھر میں مہمان آتا ہے اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے۔ مہمان بوجھ نہیں ہے بھائیو، مہمان کا استقبال خوش دلی سے کریں، مہمان کا جناب حاجت تواضع خوش دلی سے کریں۔ یہ وہ ہے جو اللہ کا قرب دلانے والا، اور مہمان کی خدمت کرنا سنت صحابہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان بندوں کو نوازتا ہے۔ آپ مہمان بنے ہوئے اس وقت، آپ اللہ کے مہمان ہیں، مہمان نوازی کیا ہے۔ جو بندہ مسجد میں جائے صبح کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کروائے، جو شام کو جائے تو وہاں تیار کروائے گا، اور جب بندہ مسجد میں آ جائے اللہ جناب والا اس کے ہر سانس پر نیکی عطا فرمائے۔ اگر بڑے گھر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرم شریف میں تو وہاں ایک نہیں ایک عمل کریں گے لاکھ کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔